اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تشریحات و تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 4 تک شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، وہ زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نازل فرمائی ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارا فرقان کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر یعنی انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ ناظرین، سورہ آل عمران کا آغاز بھی انہی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے جن سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں۔ تاہم یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدائی آیات میں خطاب عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ حروف مقطعات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں۔ حال ہی میں سائنسی اور حسابی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حروف مقطعات قرآن کریم کے حیرت انگیز حسابی ڈیزائن کا حصہ ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ یہ قیامت تک کے لیے ایسا شاندار معجزہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اور ثابت کرتا ہے کہ قرآن کا نقطہ نقطہ، حرف حرف، لفظ لفظ، آیت آیت ہمارے درمیان بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہونٹوں سے لوگوں نے سنا اور آپ نے لکھوایا۔ یہ مالک کائنات کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے جس کے ذریعے انسان ترقی کی ان منازل پر پہنچ سکتا ہے جن کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں۔ ناظرین، سورہ آل عمران کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا ہے۔ لا الہ الا ہو ایک دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ کائنات میں ہر موجود اور معدوم، جمادات و نباتات، حیوانات، انس و جن، ملائکہ، غرض ہر مخلوق کا خالق اور اصل معبود وہ اللہ ہی ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی نہیں۔ اس سلسلہ میں بھی کما حق و بحث
ہم آیت الکرسی کی تشریح میں کر چکے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی عقلوں کو متحیر اور درماندہ کر دینے والی ہے۔ صرف وہی لائق عبادت ہے۔ انسان کے لیے اللہ لا الہ الا ہوا کا جملہ تمام دنیاوی خداؤں سے آزادی کا اعلان بھی ہے۔ اس کا ایک ہی مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ انسان کو اسی کے حکم کا پابند ہونا چاہیے اور اسی کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ والحی القیوم، الحی القیوم کے معنوی تفصیل بھی میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، یعنی وہ معبود حق بغیر کسی سبب کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کائنات نہیں تھی تو وہ تھا، اور جب کائنات نہیں ہوگی تو بھی وہ ہوگا۔ اس کی زندگی کسی سبب کی محتاج نہیں، وہ بذات خود زندگی ہے۔ ہر ایک زندگی اسی سے ہے اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کی موت کو بھی اس کے ساتھ پیدا کر دیتا ہے۔ یوں ہر چیز اپنی فنا کی طرف مسلسل سفر کر رہی ہے۔ سائنس میں اس حقیقت کا نام حرارت کا دوسرا قانون ہے، جس کے مطابق ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز آہستہ آہستہ انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ ماں سوائے اس کی ذات پاک کے ہر چیز کا انجام فنا ہے۔ وہ نہ صرف الحی ہے بلکہ القیوم بھی ہے، یعنی وہ جو کسی سہارے کے بغیر بذات خود قائم ہے، کسی سبب پر انحصار کرنے کی بجائے وہ مسبب الاسباب ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کائنات کو بنا کر فارغ کر لیا، بلکہ وہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے۔ پتا تک بھی نہیں ہلتا اس کی اجازت کے بغیر۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کی عظمت و شان کے بارے میں بھی میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اور حق کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا اس طرح موجود، واقعہ اور ثابت ہو جانا کہ اس کے واقع ہونے یا ثابت ہونے سے انکار نہ کیا جا سکے، یعنی کسی چیز کا ٹھوس شکل کنکریٹ فارم میں سامنے آ جانا یا ثابت یعنی اسٹیبلش ہو جانا۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بنیادی معنوں میں صحت یعنی صحیح ہونا اور استحکام اور ثبات دونوں شامل ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی الحجۃ البالغہ لکھا ہے، یعنی اس کتاب میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن جو مفہوم علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ بہت جامع اور لطیف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ الحق للفعل والقول الواقع بحسب ما يحب وقدر ما يحب وفي الوقت الذي يحب، یعنی کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو۔
ناظرین، قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کی شایان شان تھی، ایسے دلائل و براہین سے مزین ہو کر آیا جن کو عقل سلیم ماننے پر مجبور تھی، اور عین اس وقت آیا جب گھپ اندھیرا چھا چکا تھا اور انسانیت کا کاروان دشت حیرت و ضلالت میں بھٹک رہا تھا، اور اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا جب عقل انسانی اپنی طفولیت کی سرحد عبور کرنے کے فکر و نظر کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے نازل ہوا۔ یہ قرآن کریم ایک خاص مقصد کے تحت نازل کیا گیا ہے، اور اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں، یعنی تورات اور انجیل، قرآن ان کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ناظرین، تورات کے متعلق حقائق کیا ہیں؟ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس لیے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں کلام الہی ہیں، اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہے، اور انجیل نئے عہد نامہ کی اناجیل اربع کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھیں، اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام تورات ہے۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی تھی، پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو تورات ہی کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیاہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے عجیب انکشاف ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی،
تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں سے تاکہ نسیاں پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عزرا کاہن یعنی عزیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کھچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا، تو عزرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، اخبار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں، اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عزرا اور ان کے مددگاروں کو دستیاب ہو سکیں۔ چنانچہ اب تورات ان منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران جہاں کہیں سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا جزو شروع ہوتا ہے، اور جہاں بھی پھر سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جزو ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی، وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملحق کر دیے ہیں۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یکسر فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک ناظر صریح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے ہیں اور ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، انجیل کے بارے میں کچھ معلومات اور بقایا تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔